بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 10th. Today I am here to introduce you unit number 13, that is The Model Millionaire. Okay students, it's a story written by Oscar Wilde and the theme of this story is generosity, compassion and gratitude. Okay, اس کا تھیم ہے جنراسٹی سخاوت، کمپیشن ہمدردی یا مہربانی، اور گریٹیٹیوڈ مطلب شکر گزار ہونا، مطلب اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے یا آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا. ناؤ وی ول ڈسکس امپارٹنٹ ایلیمنٹس آف اے اسٹوری. ایلیمنٹس کہتے ہیں کوئی بھی اجزاء جن سے مل کے اسٹوری بنتی ہے یا کسی بھی اسٹوری کے حصے. تو دیر آر 5 میجر ایلیمنٹس ان اے اسٹوری. دوز آر پلاٹ، کیریکٹرز، سیٹنگ، conflict and theme. First of all, we will discuss the setting of a story. The setting is when and where a story take place. جس جگہ پہ اسٹوری بنی ہوتی ہے وہ اس کی سیٹنگ کہلاتی ہے. A setting can be a home, a setting can be a office, a setting can be in the jungle, a setting can be earth. ٹھیک ہے، اور سیٹنگ جو ہے وہ جو بھی ہو اس کا اسٹوری کے اوپر بہت زیادہ میجر افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اے سیٹنگ آن ارتھ وڈ بی ویری ڈفرینٹ فرام اے سیٹنگ آن دا پلین. ٹھیک ہے، اگر ارتھ کے اوپر جو ہے زمین پہ کسی جگہ پہ اسٹوری بنی ہے تو وہ ڈفرینٹ ہوگی، پلین میں بنی ہے تو وہ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. سو سیٹنگ از ویری امپارٹنٹ ایلیمنٹ. ناؤ دا نیکسٹ ایلیمنٹ از کیریکٹرز. A story characters are also extremely important. کریکٹرز سے مراد کسی بھی کہانی کے اندر کردار. ٹھیک ہے، اور دا رائٹر ریویلز دا کریکٹر بائی تھرو کریکٹرائزیشن. ٹھیک ہے، کریکٹرائزیشن کے تھرو جو ہے وہ کریکٹرز کو ریویل کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا کریکٹر جو ہے وہ کیا ہے. آتھر ریویلز کریکٹر تھرو کریکٹرائزیشن اینڈ کریکٹرائزیشن از وین دا آتھر ریویلز دا کریکٹر تھرو وٹ دا کریکٹر. ٹھیک ہے، کیسے ریویل ہوتی ہے کریکٹرائزیشن کہ وہ ہمیں بتاتا ہے اسٹوری کے اندر کہ کون سا کریکٹر جو ہے اس کا کیا کردار ہے. جیسے آج ہم جو اسٹوری ریڈ کرنے جا رہے ہیں ماڈل ملینئر، تو اس میں جو ہیو اسکائن ہے تو وہ جو ہے وہ ایک فرینچ ایرسٹوکریٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا کریکٹر جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ بہت گڈ لکنگ ہے اور اس کے بیہیویئر کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا بیہیویئر جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ایلیمنٹ از پلاٹ. دا اسٹوریز پلاٹ از ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ ایلیمنٹس. ٹھیک ہے، پلاٹ جو ہے وہ موسٹ امپارٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی بھی اسٹوری کا. اب پلاٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پلاٹ از اے سیریز آف ایونٹ ان دا اسٹوری، کہ اسٹوری کے اندر کیا کیا ایونٹ ہو رہے ہیں اور جن سے مل کے جو اسٹوری بنی ہے وہ سارا اس کا پلاٹ کہلاتا ہے. مطلب کسی بھی اسٹوری کی جو پوری جو کہانی ہوتی ہے اس کے اندر کیا کیا ایونٹس ہو رہے ہیں وہ سارا اس کا پلاٹ کہلاتا ہے. اور پلاٹس کے اندر مختلف جو پلاٹ کنٹینس ایکسپوزیشن، رائزنگ ایکشن، کلائمیکس، فالنگ ایکشن اینڈ ریزولوشن. ٹھیک ہے، پلاٹ جو ہے وہ ان اجزاء پہ مشتمل ہوتا ہے. فرسٹ آف آل وی ول ٹیک ایکسپوزیشن. ایکسپوزیشن ریویلز دا اسٹوری سیٹنگس اینڈ کیریکٹرز. ٹھیک ہے، ایکسپوزیشن کو آپ اسٹوری کی بگننگ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اسٹوری کی سیٹنگ کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سے کریکٹرز ہیں، مطلب کریکٹرز سے ہمیں انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے فرسٹ آف آل ایکسپوزیشن میں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے رائزنگ ایکشن. اب رائزنگ ایکشن کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اسٹوری جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے اور کانفلکٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس کا رائزنگ ایکشن ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کلائمیکس. دا ٹرننگ پوائنٹ ان اے اسٹوری آفن ویری سسپینس فل. ٹھیک ہے، کلائمیکس جو ہے جب اسٹوری اپنے پیک پہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے اس کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے تو وہ اس کا کلائمیکس کہلاتا ہے. دین دا نیکسٹ از فالنگ ایکشن. دا ایونٹس ان دا اسٹوری بگنس ٹو کم ٹو اے کلوز. اب جو ہیں ایونٹ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہیں وہ کھلتے وہ اسٹوری جو ہے وہ ریزالو ہوتی جاتی ہے اور ہمیں اب اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، تو وہ اس کا فالنگ ایکشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے،
فالوئنگ ایکشن کے بعد جو نیکسٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ریزولیوشن کو ہم اینڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں یا اینڈنگ پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جتنے بھی اس کے اندر اسٹوری کے اندر لوز اسٹرنگس تھے، ٹھیک ہے، جو چیز ہمیں کلیئر نہیں تھی اسٹوری، وہ ہمیں کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سارا جو ہیں وہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں اور آخر میں اینڈ ہو جاتا ہے. لیٹس کم ٹو دا ایکسپلینیشن آف دا چیپٹر ناؤ. Hugh Erskine was a good-looking man. Hugh Erskine was best-looking gentleman in London. He had curly brown hairs, grey eyes, and a handsome face. He had also many friends. Hugh Erskine did not have much money. His father had been an officer when he died. Erskine won a lot of books from his father, but no money. He had tried to do several jobs, but he couldn't. In these paragraphs, we are introduced to the character of Hugh Erskine. ٹھیک ہے. ہیو ایرسکائن جو ہے اس اسٹوری کا مین کیریکٹر ہے اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ گڈ لکنگ تھا اور ہی واز ویل مینرڈ، اینڈ اس کے جو وہ ڈسکرپشن ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے کرلی اور آئیز جو ہیں وہ گرے تھی اور اس کا جو ہے وہ بہت ہینڈسم تھا اور اس کے بہت زیادہ دوست تھے اور اس کا باپ جو تھا وہ ایک آفیسر تھا. Hugh was in love and wanted to get married with Laura Martin, a daughter of an army officer. The officer did not take the Laura's hand. For Hugh, if he have 10,000 pounds, the father will give him Laura's hand. اس پیراگراف میں 2 نیو کیریکٹرز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں جو کہ لورا مارٹن اور آفیسر ہیں، ٹھیک ہے. آفیسر کون ہے؟ کرنل مارٹن ہیں، ٹھیک ہے. نام یہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا. اور لورا مارٹن کا جو باپ ہے وہ ایک آرمی آفیسر ہے اور اس کا نام جو ہے وہ کرنل مارٹن ہے، ٹھیک ہے. اور ہیو جو ہے وہ انگیج ہو چکا ہے، لیکن اب جو ہے اس کا باپ جو ہے وہ اس کو اس کا ہاتھ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ شادی پہ رضامند نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہیو کو کاروبار کے اندر بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور اس کے پاس جو ہے شادی کرنے کے لیے 10,000 پاؤنڈس نہیں ہیں. اور لورس کے باپ نے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تب اس کے ساتھ کرے گا جب اس کے پاس 10,000 پاؤنڈس جمع ہو جائیں گے. بٹ ہی ڈڈ ناٹ ہیو 10 پاؤنڈس، اس کے پاس 10,000 پاؤنڈس نہیں تھے. ہی کوڈ ناٹ ون 10,000 پاؤنڈس. ایوری ویک ہی ون 4 or 5 پاؤنڈس فرام ہز اولڈ آنٹ، اور ہر ہفتے جو ہے ایک اولڈ آنٹ سے اسے 5 پاؤنڈس ملتے تھے. ہیو واز موسٹ بروک، اور وہ مکمل ٹوٹ چکا تھا. ہیو ہیڈ اے فرینڈ کال ایلن ٹریور، اور اس کا ایک دوست تھا جس کا نام ایلن ٹریور تھا. ایلن واز این آرٹسٹ ہو پینٹڈ پکچرز آف پیپل. ہی واز اے گڈ آرٹسٹ اینڈ کوائٹ فیمس. Many people wanted him to paint their portrait. Alan's pictures were very expensive. One day Hugh visited Trevor in his studio when he was working in a painting. اب اس میں ہمیں ایک اور کریکٹر جو انٹروڈیوس کیا گیا ہے which is Hugh friend ایلن ٹریور، ٹھیک ہے. ہیو کا دوست ہے ایلن ٹریور، اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے جو کہ ایک آرٹسٹ ہے اور پکچرز بناتا ہے، اور اس کی پکچرز جو ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں. اور ایک دن جو ہیو اس کو وزٹ کرنے جاتا ہے اس کے اسٹوڈیو میں جب وہ ایک پکچر پہ کام کر رہا ہوتا ہے. ایلن آسکڈ ٹو ہیو اباؤٹ ہز نیو پینٹنگ اینڈ ہز ماڈل اے اولڈ بیگر، اور وہ ایک نیو ماڈل بنا رہا ہے، نیو پینٹنگ بنا رہا ہے جو کہ ایک بوڑھے بھکاری کی ہے، ٹھیک ہے، بھکاری مانگنے والا بیگر. دا مین واز سیڈ ان اولڈ کلاس. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بیگر ہے وہ وہاں پہ موجود تھا اور اس کو دیکھ کے وہ اس کی پکچر بنا رہا تھا، اور وہ جو تھا بہت زیادہ بوڑھا تھا. اور ایلن واز سینگ دا بیگر واز ونڈرفل، لیکن ایلن کہہ رہا تھا کہ بہت یہ ہے. ہیو نے کہا کہ یہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. ایلن نے کہا کہ آف کورس ہی از سیڈ آئی کین ناٹ یوز اے ہیپی ماڈل. اب کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہمارے لیے اچھا ہے، اب میں بیگر کی تصویر پینٹ کر رہا ہوں تو میں بہت زیادہ ہیپی ماڈل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا. اپنی تصویر میں نے اس کو افسردہ ہی دکھانا ہے. ارسکائن آسک ہاؤ مچ یو آر گیونگ فار دس اولڈ بیگر. اب وہ کہتے ہیں کہ تم اس کی پینٹنگ بنا رہے ہو اور وہ اسٹوڈیو آ رہا ہے تو آپ اس کو کیا پے کر رہے ہو. ہیو ڈڈ ناٹ لائک دا آئیڈیا ٹو گیو اے لٹل منی فار دا بیگر ماڈل. تو اس نے کہا کہ میں اس کو 1 شلنگ پے کر رہا ہوں. تو ہیو جو ہے وہ خوش نہیں ہوا اور وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں اس کو زیادہ پے کرنا چاہیے. He gave to him all his money. The beggar did not understood why he did it.
تو اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس جو بھی منی تھی وہ ساری بیگر کو دے دی، اور بیگر جو ہے حیران ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کی۔ لورا asked him the same question. No, we cannot get married cause you gave all your money for a beggar, said the woman. Later that night, Hugh met Ellen at Pallet Club. They had a talk. Hugh found out from Ellen that the model was actually not a beggar man, but a millionaire named Baron Hasberg. لورا کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے بیگر کی ہیلپ کی ہے تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ اپنی ساری جو دولت ہے وہ بھکاریوں پہ لٹا رہے ہوں۔ اس کے بعد وہ ایلن ٹریور جو اس کا فرینڈ تھا اس سے ملتا ہے ایک کلب میں، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ بھکاری جو ہے وہ ایکچولی بھکاری نہیں ہے بلکہ اس کا نام بیرن ہاسبرگ ہے، اور وہ انتہائی امیر آدمی ہے اور وہ لندن کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، اور ہی از اے ملینئر۔ Hugh went home unhappily, whereas Ellen laughed loudly. The next morning, a messenger from Baron Hasberg came and brought him a letter. The letter contained a check for £10,000, which was a wedding present to Hugh Erskine and Laura Martin from Baron Hasberg. On the day of the marriage, Ellen Trevor was the best man, and the Baron made a speech at the wedding breakfast. Ellen said, "Millionaire models are rare enough, but modern millionaires are rarer still." نیکسٹ پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ ایلن جو ہے وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ اس نے چند سکوں سے جو ہے وہ اتنے امیر ترین آدمی کی ہیلپ کی ہے، تو وہ بہت زیادہ امبیرس فیل کرتا ہے، بہت زیادہ اسے شرمندگی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ سیڈ موڈ میں گھر واپس جاتا ہے اور ایلن اس کے اوپر ہنستا ہے۔ اگلی صبح بیرن ہاسبرگ کی طرف سے، وہ جو بھکاری تھا اس کی طرف سے ایک میسج آتا ہے، اور ایک بندہ آتا ہے جو کہ ایک لیٹر لے کے آتا ہے، اور لیٹر کے اندر جو ہے وہ ایک چیک ہوتا ہے جو بیرن ہاسبرگ بھیجتا ہے ایک ایز اے ویڈنگ پریزنٹ، ٹھیک ہے، شادی کے تحفے کے طور پر ہیو اور لارا کے لیے۔ اور شادی والے دن ایلن ٹریور جو ہے وہاں پہ بیسٹ مین ہوتا ہے، کیونکہ ایلن جو ہے وہ ہاسبرگ کو ہیو کی تمام حالات کے بارے میں بتاتا ہے، اور اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ لورا کے باپ نے یہ شرط رکھی کہ جب تک اس کے پاس £10,000 نہیں ہوں گے وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ نہیں کرے گا۔ تو ہاسبرگ جو ہے وہ پہلے ہی اس کے بیہیویئر سے بہت زیادہ امپریس ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کرائسس میں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو پھر وہ سوچتا ہے کہ وہ لازمی اس انسان کی مدد کرے گا جو اتنا سخی ہے، تو وہ پھر اس کو پریزنٹ کے طور پہ £10,000 بھیج دیتا ہے، اور بریک فاسٹ میں وہ ایک اسپیچ کرتا ہے، اور جس میں کہتا ہے کہ ملین ماڈلز آر انف بٹ ماڈل ملینئرز آر ریئرر اسٹل۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ لکھ پتی مثالی جو ہیں وہ نایاب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مثالی لکھ پتی جو ہیں وہ بہت زیادہ نایاب ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسے لوگ جو لکھ پتی ہیں وہ نایاب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ نہیں ملتے، بٹ ماڈل ملینئرز آر ریئرر اسٹل، لیکن مثالی لکھ پتی، ٹھیک ہے، یعنی پیسہ ہونے کے باوجود ایسے لوگ جو مثالی ہیں، جن کی مثال دی جا سکتی ہے، وہ ملنا بہت مشکل ہے۔